بھاڑ میں جائے, 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کون سا 90 دن اور کون سا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں. بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا, معافیاں مانگی گئیں. عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض؟ چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے پی ڈی ایم والے تو پتہ چل جائے گا. جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے, کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو تے پھٹو؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں. آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں. ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں, جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا, جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی, جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا, آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا. اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں, وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی. تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی, شرکت کی اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے, یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. بینچ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر. نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے, اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے. تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا, جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے, اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو, کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹس دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں, جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے. تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے, مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا, اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا
کہ ایک ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے. انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے. سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو کھو کھاتے میں ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے. جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو. انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے. انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں. انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے، اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں، تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے. اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، آئین کی پاسداری کریں گی، اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا، KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے، یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے. اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کر مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں. لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں، جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں، اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا حکم دیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے، اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا. اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس کی عملداری میں توہین عدالت کا ارتکاب جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سزا بھی دے اور ان کو نااہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں. 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے، کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو
हफ्ते फुटो, लूटो, पहले उसको साफ करो स्लेट को, और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमव्वल करके आवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए हैं इक़्तिदार में, और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें, जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपये पर लीटर पे जा रहा है, और 310 रुपये पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है, 17,000 अरब रुपया, 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और आवाम पूछेगी। जी सर, ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन कर रखी है कि ये सीसीआई का जो फैसला हुआ है, ये 2 वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं हैं, तो नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। सो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है, तो वहाँ एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान हैं, गासिब हैं। KPK में तो उसने सारी असेंबली डिज़ोल्व कर दी, कैबिनेट डिज़ोल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 इस सियासी जमात के हैं, 4 इस सियासी जमात के हैं, 3 इस सियासी जमात के हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिज़ोल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाज़ नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है, और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज़्यादा तजावज़ कर सकते हैं। देखें, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से PDM ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा। और जी 90 दिन का रिमांड भाड़ में जाए, 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं। अब तो 90 दिन का अब तो ज़रूरत ही नहीं है इनको। अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है 100 साल में आज तक। खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज़ ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी लड़ती रही और उनके ख़िलाफ़ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए, और जुल्फ़कार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियाँ दी। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफ़ियाँ मांगी गई।
لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ پھلانگ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھول گپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا، جو میراث ہوتی ہے ایک تمندار کی، ایک چیف کی میراث ہوتی ہے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی، بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ کا بتائیں عمران یوسف وہ کیا عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض کدھر ہے بتائیں آپ، اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ سو اس لیے چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے پی ڈی ایم والے تو پتہ چل جائے گا. چیف جسٹس سے الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر سینسس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا وہاں سے پیاروں کے ذریعے. تو کیا یہ سپریم کورٹ بھی اب جو ہے جس طرح چیف جسٹس میں تھا بندیال بھی کیا ان کے پینل پہ چلے گئے یا ان کی سوچ میں؟ میرا دیکھیں پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں. عمر عطا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے، ضرور وہ جو ہے مہذب ہیں، بہت زیادہ حلیمی طبع ہے، لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہیں اپنے ارادے میں. وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن اسکیڈیول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے. اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں. آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے، وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. تھینک یو سر، تھینک یو.